أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا واللہ لا يحب المفسدین۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 64۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر یہ قرض اس سے بھی دگنا چگنا واپس کر دیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں میں سے کچھ یہودی کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے مسلمانوں کی مالی حالت دیکھی، فقر و فاقہ کی زندگی دیکھی، تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کے خدا کا ہاتھ بند ہو گیا۔ تیسری روایت کہ جب یہودیوں نے مسلمانوں کی فقر و فاقہ کی حالت دیکھی اور وہ مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے تجارت شروع کی، اللہ نے ان کا مال بابرکت بنایا، تو یہودیوں نے ان کے مال کو دیکھ کر اپنا مال کم سمجھنے لگ گئے، تو اس وقت کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، اس بات کہنے پر اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنوا، لعنت بھیج دی۔ لعنت کا معنی بعد عن الرحمہ، کہ اللہ نے انہیں اس بات کے کہنے پر اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ پھر فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ اللہ کے کیسے ہیں؟ کما یلیق بشانی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دو ہاتھ سے مراد ایک رحمت والا ہاتھ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب مراد ہے، لیکن ہاتھ کیسا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے بس اللہ کے ہاتھ ہیں، جیسے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، کما یلیق بشانی، جیسے کہ اس کی شان ہے، جیسے کہ اس کی ذات ہے، ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا ینفق کیف یشاء، اللہ رزق جسے چاہے جتنا چاہے دے دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رزق کا تعلق نہ تو خاندان سے ہے، نہ تو تعلیم اور ڈگری سے ہے، نہ تو حسن و جمال سے ہے، نہ انسان کی قابلیت سے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بڑے رئیس کے بچے گداگر بنے پھر رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ڈگریاں والے تعلیم یافتہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جہلاء کے پاس مال کی فراوانی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ انسان محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن جو امید یا جو وہ ایک نظریہ بنا کے بیٹھتا ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتا، تو کاروبار بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔
کیوں؟ ينفق کیف یشاء، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں جس عمل کے سبب سے چاہیں دیتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے نبی جی، جتنا قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آپ کو ملتے رہتے ہیں، اتنا ہی ان کے دل میں سرکشی، کینہ، بغض، عناد یہ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دشمنی ڈال دی ہے، بغض اور کینہ ڈال دیا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ڈال دی، عداوت ڈال دی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کفریہ طاقتیں تو وہ ایک ساتھ جمع ہیں، تو اس کا محققین جواب دیتے ہیں یہ طاقتیں عارضی طور پر جمع ہیں۔ یہود کی طاقت عارضی طور پر جمع ہے، وہ عارض کیا ہے؟ وہ اسلام دشمنی کا عارضہ ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہود کے اپنے بھی کئی فرقے ہیں، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کو غلط بھی کہتا ہے، کافر بھی کہتا ہے، بے دین بھی کہتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام دشمنی کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں، ورنہ دوسرے دیکھ لیں کسی موقع پر کوئی یہودی جمع ہوئے ہیں کسی مسئلے پر۔ آج یہودیوں کو دیکھیں، سہونی الگ فرقہ بنا ہوا ہے، یہودی الگ بنا ہوا ہے، کتبہ الگ بنا ہوا ہے، سامری الگ فرقہ بنا ہوا ہے، صندوقیہ الگ فرقہ بنا ہوا ہے۔ پھر دیکھیں عہد نامہ قدیم کے اندر جن کو یہود مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر 46 وہ ہیں کتابیں ہیں، اور ایک فرقہ کہتا ہے اس میں 39 کتابیں ہیں، اور عہد نامہ جدید کے اندر بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اس میں 27 کتابیں ہیں، بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اس میں 22 کتابیں ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہوا کہ پھر جب انہوں نے تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا تو یہ انہوں نے اپنے کتابوں کے نام ہی بدل دیے، وہ بائبل رکھ دیا، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید رکھ دیا، اور پھر اس کو بھی ختم کر دیا۔ آج تلمود پر انہوں نے اتفاق کیا ہوا ہے یہودیوں نے، لیکن پھر بھی آپس میں دشمنی اتنا بڑی۔ اب وہ 2 تلمودیں ہیں، ایک تلمود ہے اسرائیلی اور وہ 1 جلد میں ہے، اور دوسری تلمود ہے بابلی جو 12 جلدوں میں ہے۔ اب دیکھیں اتفاق تو ہے ہی نہیں ان کا آپس میں، صرف جو اتفاق ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام دشمنی کے اوپر نظر آتا ہے۔ اور آگے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی یہودی جنگ کے لیے یہ طبل بجائیں گے، جنگ کے لیے یہ اسباب جمع کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اطفاها، اسے بجھا دیں گے، اسے ناکام کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آج یہود کہ جو 57 اسلامی ممالک پر قابض بنے بیٹھے ہیں، 57 اسلامی ممالک کے صاحب اقتدار لوگ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے ان مٹھی بھر یہودیوں کے پاس ہیں، تو اللہ نے ان یہودیوں کو ذلیل کیسے فرمایا کہ مٹھی بھر فلسطینی مجاہد کے جن کے پاس نہ ہتھیار ہیں، جن کے پاس نہ ایٹمی طاقت ہے، جن کے پاس نہ کوئی جدید اسلحہ ہے کہ مقابلہ کرے، ڈر ان سے رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دکھا رہے ہیں، قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو کہ ایک وہ مسلمان ہیں صحیح معنی میں کہ آج یہودی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فلسطین میں صحیح طریقے سے قابض نہیں ہو پاتا، کہ وہ مٹھی بھر مسلمان پتھر لے کے، وہ بچے پتھر اور اینٹیں لے کے ان کے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف برائے نام مسلمان ہیں
اسلامی ممالک کے صاحب اقتدار ہیں، جو اپنا ہر مسئلہ، اپنی ہر شکایت ان یہودیوں کے پاس لے کر جاتے ہیں اور حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اہل دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہود کی فطرت ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں۔ یہود کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ زمین کے اندر امن ہو، یہود کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ زمین کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، قرآن کریم کی تعلیم ہو۔ آج ہم اقوام متحدہ کا نام بنا کر، پلیٹ فارم بنا کر ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے مسلمانوں کو حقوق دلائے گا۔ کہاں گیا وہ اقوام متحدہ کہ ایک طرف تو انہیں اپنے یہودیوں کی فکر لاحق ہوتی ہے، ان کے حقوق کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں، ایک طرف تو انہیں خواتین کی فکر لاحق ہوتی ہے تو وہ حقوق نسواں کے بل پر بحث کرتے ہیں، ایک طرف پاکستان کے اندر ایک فرد واحد کو جب پریشان کیا جاتا ہے تو وہ حقوق کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا، لوگوں نے دیکھا، اور 20 سال سے ایک پاکستان کی بیٹی جو امریکہ کی جیل میں ہے، 20 سال بعد اس کی بہن اس کو ملنے گئی تو یہاں تک کہ ان کی دور سے ملاقات کرائی گئی، ایک ساتھ بٹھا کر بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنے بچوں تک بھی نہیں ملایا گیا۔ یہ کہاں گئی وہ طاقتیں، کہاں گئی وہ تنظیمیں، کہاں گئی وہ ادارے جو حقوق کی بات کرتے ہیں، اور کہاں گئے وہ لوگ، وہ صاحب اقتدار لوگ جو اپنے ملک کے اندر میڈیا پر آ کر اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اقوام متحدہ کے سامنے جا کے یہ کریں گے، اقوام متحدہ کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج تک کون سا مسئلہ ہے جو انہوں نے حل کروایا، جو آئندہ یہ حل کروانے کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں؟ اور آگے فرمایا واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتب تفاسیر میں ملتا ہے 2 یہودیوں کے نام ملتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اور چند کے مل جائیں گے، کہ چند یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، کہ اللہ تبارک و تعالی انفاق کا مطالبہ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے یا دنیا والوں سے۔ سب یہودیوں نے نہیں کہا، لیکن اللہ تعالی نے سزا سب یہودیوں کو دی ہے۔ کہا 2 یہودیوں نے ہے، ایک کا نام تو وہ نباش ہے اور دوسرے کا نام بھی ملتا ہے روایات کے اندر۔ کہا چند یہودیوں نے، لیکن اللہ نے فیصلہ پوری یہودیت کے لیے دے دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چند نے تو کہا، لیکن پوری یہودیت ان چند کی اس بات پر خوشی کا اظہار کرنے لگ گئی۔ پوری یہودیت ان چند کو سمجھانے کے لیے نہیں آئی کہ وہی خدا ہے مسلمانوں کا، جس نے تمہارے لیے تورات کو اتارا، جس نے تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس نے یہود کو ایک مقام دیا، تم ان کے خدا کو ایسا کہتے ہو، گویا کہ تم اپنے خدا کو ایسا کہہ رہے ہو۔ یہ بات انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو نہیں بتایا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس جرم کے اندر پوری یہودیت شریک ہے۔ آج ہم دیکھیں مسلمانوں کے لیے بھی باعث عبرت ہے کہ ایک مسلمان تنظیم کی خاطر، سیاسی پارٹی کی خاطر، لسانیت کی خاطر، ملک کی کسی بات کی خاطر وہ اسلام کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہنے والا میرے پارٹی کا ہے، کہنے والا اسلام کے خلاف بات کرنے والا میرا لیڈر ہے۔ اب اس کی فحش باتیں، اس کی غلط باتیں، اسلام مٹانے کی اس کی کوششیں، ہم اس کی تعویلات کر کے اپنے آپ کو اس سے بھی آگے کا بدتر مجرم بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔